آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اس بات کو سماعت کریں گے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسا مال خرچ کرنا چاہیے۔ چوتھے سپارے کے آغاز میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز رب کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو۔ اگر میں اور آپ معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں تو آج ہمارے گھروں میں جب کھانا پکتا ہے اور وہ کھانا گل سڑ جاتا ہے تو ہم غریبوں کو پیش کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مال خرچ کر دیا، بڑا کھانا خرچ کر دیا۔ لیکن دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کیا پیغام دیتا ہے؟ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو رب کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام نے چند واقعات کو بیان کیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے مالدار صحابی تھے اور آپ کے بہت سے باغات تھے، اور انہی باغات میں ایک باغ ایسا تھا جس کا نام بیرحا تھا اور آپ کو بڑا محبوب تھا، بڑا پسند تھا۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو قربان جائیے صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح نیکیوں میں سبقت لے جانے کا جذبہ رکھتے تھے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری نے سب سے پسندیدہ باغ بیرحا اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو شکر بہت زیادہ پسند تھی، چینی بہت زیادہ پسند تھی، آپ شکر کی بوریاں خریدتے اور انہیں صدقہ کر دیا کرتے۔ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت آپ قیمت صدقہ کیوں نہیں کرتے، شکر کی بوریاں صدقہ کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب عنایت فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ رب کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ چیز کو خرچ کروں، چونکہ شکر کی بوریاں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، اس لیے میں شکر کی بوریاں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک گھوڑی پالی، اس کی پرورش کی اور آپ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، اور آپ کے بچے بھی جب اس محبت کو دیکھتے تو آپ کے بچے آپ سے سوال کرتے کہ بابا جان آپ اپنی گھوڑی سے اس قدر محبت کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ گرچہ اس گھوڑی سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد آپ نے اس گھوڑی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قربان کر دیا، صدقے کے لیے پیش کر دیا۔ لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو شخص دیتا ہے، قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دگنا عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ آیت کریمہ سن کر ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی اللہ کو بھی قرض دے سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ ہی کا دیا سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت مفسر قرآن حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا ہی پیارا نکتہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی کو قرض دیتا ہے تو اس یقین کے ساتھ دیتا ہے کہ کسی نہ کسی دن یہ پیسہ میرے پاس واپس آ جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ درس ہے کہ جب انسان رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرے، اخلاص نیت کے ساتھ خرچ کرے، رب تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کرنے پر اسے دگنا عطا فرماتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دگنا عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت حارثہ بن نعمان نے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ نہ کر دو۔ یہ آیت کریمہ سن کر آپ نے انتہائی محبوب گھوڑی کو حضور کی بارگاہ میں قربان کیا۔ قربان کر دینے کے بعد جب آپ گھر واپس آئے تو آپ کے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی گھوڑی جو آپ کے باپ، آپ کے والد محترم حضرت حارثہ بن نعمان نے پیش کی تھی، وہی گھوڑی آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دی۔ جب حضرت زید بن حارثہ گھر آئے تو آپ کے والد محترم نے دیکھا کہ آپ اس گھوڑی کو بھی لے کر آ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے بیٹے سے سوال کیا کہ بیٹا یہ گھوڑی تو میں نے حضور کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا تھا، تم اسے لے کر کیوں آ گئے؟ تو آپ دیکھیں جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کی نیکی کس طرح قبول ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی بھی قبول فرماتا ہے اور اسے دگنا بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت حارثہ بن نعمان نے اس گھوڑی کو گرچہ صدقہ کر دیا، لیکن رب کی قدرت دیکھیں کہ حضرت زید بن حارثہ اس گھوڑی کو دوبارہ لے کر آئے اور آپ نے پورا ماجرا سنایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گھوڑی مجھے تحفے میں عطا فرمائی ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ حضور کی حدیث کیا فرماتی ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں ہم اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند کرتے ہیں؟ اگر ہمارے اندر سے جواب آتا ہے کہ ہاں، کہ میں اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہوں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہوں، تو یقیناً ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر میں اپنے لیے وہ چیز پسند کروں جو اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا، تو یقیناً ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں ہمیں بہترین مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔